learning experiences and their organization. We have been looking into how to organize learning experiences in order to ensure that teaching learning process is effectively taking place in the classroom. Being curriculum developers, we are the ones who will pave the path for this effective learning, because we are the ones who are going to tell how the learning experiences they can be effectively organized in order to give continuity, sequence, and integration in the curriculum. Once we have fulfilled all the criteria for the organization of learning experiences, the next question is that what should be the organizing structure? جب ہم آرگنائزنگ اسٹرکچر کہتے ہیں تو بیسیکلی ہماری اس سے کیا مراد ہے اور کس طرح سے ہم خاص قسم کا اسٹرکچر ترتیب دے سکتے ہیں کسی بھی کریکولم کے لیے. لرننگ ایکسپیرینسز آرگنائزیشن، جب ہم میجر اسٹرکچرل ایلیمنٹس کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیر آر ڈفرنٹ لیولز against which learning experiences they can be organized اور ایک خاص قسم کا اسٹرکچر کریکولم کے لیے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یہ اسٹرکچر بھی ہمیں بتائے گا کہ ٹیچنگ لرننگ کس طرح سے ہوگی اور ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو کس طرح سے کلاس روم کے لیے ترتیب دیں گے. یاد رکھیے کہ ایک کرائٹیریا جو آرگنائزیشن کے لیے ہم نے سیٹ کیا تھا تاکہ افیکٹو ٹیچنگ لرننگ کلاس روم میں ہوتی رہے، جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ کریکولم میں کنٹینیوٹی بھی ہو، کچھ بھی ہم پڑھا رہے ہوں اس میں ایک سیکوینس ہو، اور ساتھ ہی کریکولم اتنا اچھا ہو کہ وہ انٹیگریٹ بھی کرے کسی بھی قسم کی ٹیچنگ یا لرننگ جو ہم کلاس روم میں کر رہے ہوتے ہیں. Now the levels of elements where we can organize or we can structure the learning experiences, they can be at the largest level. بالکل ہائیسٹ لیول پر ہم کس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں؟ ایک انٹرمیڈیٹ لیول ہوتا ہے اور ایک ہمارا لوئسٹ لیول ہوتا ہے جہاں پر ہم اسٹرکچر کر سکتے ہیں لرننگ ایکسپیرینسز کو اور ہم اپنے کریکولم کے لیے ترتیب دے سکتے ہیں. ایٹ دی لارجسٹ لیول آف آرگنائزنگ اسٹرکچر فار دی لرننگ ایکسپیرینسز، جب ہم ہائیسٹ لیول یا لارجسٹ لیول کہتے ہیں تو ہم کس طرح سے سبجیکٹ ایریاز کو دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی ہم اس میں سبجیکٹس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل وی سے وی ول بی ٹیچنگ میتھمیٹکس اینڈ سائنس ایٹ ایلیمنٹری لیول. سیکنڈ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم براڈ فیلڈس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوشل اسٹڈیز پڑھائیں گے یا ہم اس میں ویژول آرٹ کرائیں گے. سو وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا براڈ فیلڈ ان دا کریکولم. ہم ان کی تفصیل باری باری دیکھیں گے. دین وی کین ہیو کور کریکولم. کور کریکولم کو ہم براڈ فیلڈز کے ساتھ یا دوسرے سبجیکٹ ایریا کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور ایک اسٹرکچر کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. وی کین آلسو ہیو انڈیفرینشیٹڈ آرگنائزیشن، جس میں ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی ترتیب نہیں دیتے لیکن ہم ایک یونٹ کے طور پر یا ایک کورس کے طور پر کلاس روم میں کسی بھی ٹاپک کو پڑھا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ what exactly we mean when we say this is the largest level and how we define that subject can be identified, broad fields can be identified, we can have a core curriculum, and then we can have undifferentiated organization of learning experiences. At the largest level, when we say subject specification, we basically can have arithmetic to be taught at elementary level. We can teach geography, we can teach history, we can teach spellings, and we can also teach handwriting as one of these skills we want to develop among the students. We can also have physical education. So جتنے بھی سبجیکٹس آپ پڑھا سکتے ہیں اسکول میں یا ہمارے اسکولوں میں جو پڑھائے جاتے ہیں بیسیکلی وہ لارجسٹ لیول کا اسٹرکچر ہے جو کریکولم میں عموماً ترتیب دیا جاتا ہے. براڈ فیلڈس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے سوشل اسٹڈیز پڑھانا ہے، اور جب ہم سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں تو ہم اس میں سیوک ایجوکیشن کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، ہم اس میں جیوگرافی کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں اور کچھ ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز کو بھی ڈال سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے لینگویج آرٹس پڑھاتے ہوئے ہم مختلف لینگویجز کو پڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ لینگویج کو ایز اے سبجیکٹ کس طرح سے پڑھایا جائے اور کس طرح سے رائٹنگ ایبلٹی اسٹوڈنٹس کی بڑھائی جائے. وی کین آلسو ٹیچ میتھمیٹکس.
میتھمیٹکس میں ہم الجبرا بھی کرواتے ہیں, جیومیٹری بھی کرا دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک ہمارے جو فریکشنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں پڑھانے کے لیے ان کو بھی ہم شامل کر دیتے ہیں. سو وی ہیو ڈیفائنڈ براڈ فیلڈ as one of the way of structuring learning experiences. Similarly, we can teach natural sciences, جہاں پر آپ بایولوجی, فزکس اور میتھمیٹکس کے علاوہ دوسرے سائنسز کو پڑھا سکتے ہیں, اور اس میں کتنی لینتھ کس چیز کی ہم ڈیفائن کریں گے اور کتنا ڈیپتھ میں ہم جائیں گے وہ عموماً گریڈ لیول کے حساب سے ہی ترتیب دیا جاتا ہے. کور کریکولم فار جنرل ایجوکیشن عموماً اس کو لیا جاتا ہے, اور ہم کور کریکولم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو براڈ فیلڈز کے ساتھ یا دوسرے ٹاپکس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں, اور یہاں پر پھر ہم ایک خاص اسٹرکچر کے تحت اپنے لیسنز کو پلان کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم یہ تمام باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم کریکولم ڈیولپ کریں گے, unless we have this knowledge کہ ہم کس طرح سے سبجیکٹس کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سبجیکٹ ایریاز کو گروپ کر دیتے ہیں, یا ہم ٹاپک وائز پڑھاتے ہیں, جب تک ہماری اپنی مہارت ان ایریاز میں نہیں ہوگی ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کی ایکسرسائز میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے. وی کین ہیو آلسو اسپیسیفک سبجیکٹ ایریاز جن کو ہم کور کریکولم میں جنرل ایجوکیشن کے لیے پڑھا سکتے ہیں. Completely undifferentiated structure. Now, here this program or this course is treated as a unit. ایک پورے کورس کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے. عموماً اس سبجیکٹ کا کسی اور سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم کسی قسم کی ڈفرینسیشن کرتے ہیں. بیسیکلی یہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں جہاں پر اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے یا بچوں کو سیوک ایجوکیشن کی تربیت دی جاتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوائے اسکاؤٹس میں یا گرلز گائیڈ کا جب سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو عموماً اس کا کسی دوسرے کورس یا سبجیکٹ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا. گو کہ بیسک سکلز ہم وہی سکھاتے ہیں جو بچوں کو کسی بھی قسم کی سوشل لائف میں ہیلپ فل ہوتے ہیں اور ان کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح سے مشکل حالات میں یا ناگہانی صورتوں میں کس طرح سے عمل کرنا ہے. عموماً یہ سبجیکٹ اپنے ہی طور پر پڑھایا جاتا ہے اور کسی قسم کی انٹیگریشن نہیں ہوتی. اس سبجیکٹ میں یا کنٹینٹ جب آپ پڑھاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو یہاں پر کنٹینیوٹی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کریکولم کے مختلف تھریڈز کے ساتھ یا ایلیمنٹس کے ساتھ مثلا دوسرے سبجیکٹ ایریاز کے ساتھ کس طرح سے تعلق ہے, اور نہ ہی اس تعلق کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں اشارتاً انٹیگریشن ضرور کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ویونگ تھریڈ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کہاں پر لینگویجز, میتھمیٹکس یا سائنسز کا کسی قسم کا تعلق آپ کے ان سبجیکٹ ایریاز میں جہاں آپ گرل گائیڈ یا بوائے اسکاؤٹس کراتے ہیں. سو وی کین ہیو ایٹ دی لارجسٹ لیول کریکولم ڈیوائڈیڈ either into subject areas, it can be into broad fields, it can serve as a co-curriculum, یا یہ undifferentiated ایک کریکولم کا پیس بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی بھی جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے وہ اپنے اندر مکمل طور پر بچوں میں اسکل ڈیولپمنٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو انٹیگریشن آف کریکولم کے لحاظ سے دیکھیں تو اس قسم کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی.